من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پردہ میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، محترمہ خواتین حضرات، اور آزو بازو میں بیٹھے ہوئے ہمارے دینی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کی طرف سے۔ آپ سب کو، ہم لوگوں کو اللہ نے شرکت کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریک ہو کر زیادہ سے زیادہ سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں، خاموشی کے ساتھ چند باتیں سن لیں، پھر انشاءاللہ العزیز اخیر میں آپ سب کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ ہم لوگ اللہ سے دعا کریں گے۔ میری ماں بہنیں، جن کی جو تکلیف، جو پریشانی، جو کسی طرح سے بھی کوئی دقت ہے، ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھنی ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میری مائیں اور بہنیں، چند باتیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں سب کے سب آخر الزمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ یہ پیغمبر، آخری پیغمبر، آخر الزمان نبی، ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نئی شریعت، نیا قانون، نئی کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے اور اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ کلام رہے گا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی، عورتوں کے بھی نبی، مردوں کے بھی نبی، بچوں کے بھی نبی، پوری کائنات کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو نام، ایک نام محمد، دوسرا نام احمد۔ محمد نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا۔ آپ کے والد محترم جب آپ ماں کے شکم میں تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دادا حضرت عبد المطلب نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، دیکھ بھال کی۔ پھر آپ چلے گئے تو ان کے چچا ابو طالب، اور دوسرا نام احمد۔ دونوں نام قرآن مجید میں ہے، احمد بھی نام ہے اور محمد بھی۔ احمد ان کی ماں حضرت آمنہ نے رکھا۔ آمنہ نام رکھی اپنا بیٹا کا احمد، اور دادا عبد المطلب نام رکھے اپنے پوتا کا محمد۔ دونوں نام آج چل رہا ہے، یکساں چل رہا ہے۔ احمد کی کہیے وہی نبی، محمد کہیے وہی آخر الزمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں نام میں نقطہ نہیں، اللہ کے نام میں بھی نقطہ نہیں اور نبی کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ محمد، احمد اور اللہ پاک ہم سبوں کو
ایسے نبی سے پوری پوری محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے نبی؟ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں، حضرت آمنہ کسی پتھر پہ پیر رکھتی، پتھر موم ہو جاتا، کنویں کے پاس پانی کے لیے تشریف لے جاتی، پانی خود بخود اللہ کے حکم سے اوپر آ جاتا، اندھیری کوٹری میں جاتی، پیٹ میں بچہ ہے، کھٹاٹوپ اندھیری ہے کمرہ کے اندر، اگر حضرت فاطمہ تشریف لے جاتی وہاں، تاریکی ختم ہو جاتی، کمرہ روشن ہو جاتا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی۔ میری مائیں اور بہنیں، ایسی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی زندگی جس آدمی کے اندر ہوگی، پتھر سے پتھر دل ان کے پاس موم ہو جائے گا، اور جس چیز کی حاجت ہوگی وہ چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ اسی طرح سے کتنوں بھی تاریکی چھا جائے، جہالت کی، کفر کی، شرک کی، وہ تاریکی چھٹ جائے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بنیاد پر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی، مردوں کے بھی نبی، ایسے نبی کی جو بھی پیروی کرے، مرد کرے، عورت کرے، دیہاتی کرے اور شہری کرے، پڑھا لکھا کرے، جو بھی ان کی پیروی کرے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ایسے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نبی جب میری ماں بہنیں آپ پر ظلم ہوتا تھا، عورت کا پیدا ہونا منحوس، جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی ماتم چھا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ جانورانہ فعل، جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، جس دن بھی جنم لے لیتی، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس بچی کی زندگی کا سورج غروب کر دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ گلا دبا کے مار دیے، بلکہ زندہ مٹی کے نیچے لے جا کر کے دفن کر دیتے تھے۔ آپ لوگ حج کے لیے جائیں گے، عمرہ کے لیے جائیں گے، مکہ مکرمہ پہنچیں گے، اللہ سب کو پہنچائے، آمین تو بولیے، اللہ سب کو پہنچائے۔ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، خانہ کعبہ کے کچھ ہی فاصلے پر یہاں سے مین روڈ تک ایک میدان ہے، تھوڑا سا اس پنڈال کا چوگنا ہوگا، اتنی جگہ آج بھی خالی ہے، نہ مکان، نہ دکان، نہ کوئی رہتا ہے، کچھ بھی نہیں، آج بھی خالی ہے۔ معلوم کیا گیا کیا ہے یہ خالی ہے بھائی؟ خالی اس لیے ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس میں مٹی کے نیچے دفن کرتے تھے، اس لیے یہاں کی سعودی حکومت اس جگہ مکان نہیں بنا رہی ہے، یہ جگہ آج بھی رو رہی ہے، ان بچیوں کے خون کی جھلک معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا، اے عورتوں تمہارا مقام یہ ہے، چنانچہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اے لوگوں، ان بچیوں کو تم زندہ درگور کرتے ہو، قبر میں مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہو، اگر بیٹی ہے تو تمہارے گھر کے لیے رحمت ہے، بری ہو گئی بہن ہے تو گھر کے لیے زینت ہے، بیوی بن گئی تو وہ گھر کے لیے، شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور بری ہو گئی، ماں بن گئی تو اپنی اولاد کے لیے ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام میری ماں بہنیں آپ کو کس نے دیا؟ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو عورتوں سے متعلق یہ بیان کیے، یہ بتائے
کہ یہ ہے عورت، اور عورتوں کے متعلق قرآن مجید میں مردوں کو کہا گیا، اللہ نے خود فرمایا عاشروہن بالمعروف، اے لوگو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو، نیکیوں سے پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ مردوں کو کہہ رہا ہے، سفارش کر رہا ہے عورتوں کے لیے۔ لیکن میری ماں بہنیں، زمانے جاہلیت میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، دین نہیں تھا، ایسے میں لوگ اپنی بچی کو مٹی کے نیچے کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری ماں بہنیں خود بخود اپنے سے مٹی کے نیچے تو نہیں جاتی ہیں، لیکن آگ میں کود کود کے پڑ رہی ہیں، آگ میں جا رہی ہیں۔ مرد لوگ بھی اپنی بچی کو، اپنی بیوی کو آگ میں جھونک رہے ہیں، اور عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کیسے جا رہی ہیں؟ ان کی زندگی میں نماز نہیں، ان کی زندگی میں پاکی صفائی نہیں، ان کی زندگی میں پردہ نہیں۔ میری ماں بہنیں، آپ کی زندگی میں حیا نہیں، تقوی طہارت نہیں۔ اس لیے پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی بچی کو مٹی کے نیچے دفن کرتے تھے، لیکن آج لوگ مٹی کے نیچے تو دفن تو نہیں کرتے ہیں، لیکن لوگ اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو آگ میں جھونک رہے ہیں، اور اس سے زیادہ یہ عورتیں خود بخود آگ میں جانا چاہتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے یہ خود آگ میں نہیں جائیں گی۔ پہلے زمانے میں لوگ بچی کو مٹی کے نیچے کرتے تھے تو صرف وہی بچی مٹی کے نیچے دبتی تھی، لیکن میری ماں بہنیں سن لیجئے، شریعت محمدی کہہ رہی ہے ایک عورت چار مرد کو جہنم لے جائے گی، کھینچ کر کے اپنے جائے گی اور چاروں کو لے کر کے جائے گی۔ ان کی زندگی میں نماز نہیں، پردہ نہیں، حیا نہیں، تقوی طہارت نہیں۔ جب وہ عورت جہنم جائے گی، باپ کو بھی کھینچے گی، ابا آ جائیے۔ اللہ بھی فرمائے گا تو باپ ان کو نہیں کہا تھا، تو بھی آپ اپنی بیٹی کے ساتھ جہنم کا راستہ لے لے۔ اے شوہر، تو زندگی بھر ان سے فائدہ لیتا رہا، اب آج تیری بیوی کالا کرتوت اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، دین پر نہ چلنے کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہی ہے، تو بھی اس کا ساتھ لگ جا۔ بھائی کو بھی ساتھ لے گی، بیٹا کو بھی ساتھ لے گی، چار مردوں کو جہنم لے کے جائے گی۔ میری ماں بہنیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم لوگ آزاد ہیں، عورت ہیں تو کوئی ذمہ داری نہیں، ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں۔ یقین جانیے، ایک عورت چار نہیں، کتنے لوگوں کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کے نیچے جو بچے، جو اولاد، ان کے بھی ذمہ دار آپ، ان کی دینداری آپ کے ذمے۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ جامعہ فاطمۃ الزہرا تو بعد کا مدرسہ ہے، بعد کا ادارہ ہے۔ پہلا مدرسہ اور پہلا مکتب آپ کی گود ہے، گود۔ پہلے بچہ آپ کی گود میں بنتا ہے، اگر صحیح بن گیا تو وہ صحیح پڑھے گا اور آگے چل کر کے نیک صالح مرد بنے گا، اچھا بنے گا۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہے، ڈر ہے اللہ کا، اگر ایک بات آ جائے کہ اللہ ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ کرے گا؟ جی نہیں۔ یہاں دیکھ لے، جان لے کہ مکھیا صاحب یا پولیس یا پھر داروغہ وہ ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کسی طرف سے سی سی کیمرہ میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ سی سی کیمرہ کا اتنا ڈر، وہاں لکھا ہوا رہتا ہے کہیں کہیں پہنچنے پر، آپ لوگ سی سی کیمرے کے نگرانی میں ہیں۔ کوئی آدمی نہیں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے ایک دم بالکل مت کرو، کوئی سامان مت اٹھاؤ۔ میری ماں، میری بہن،
آپ بزرگان دین سن لیجئے اس بات کو، اللہ تعالیٰ جو سی سی کیمرہ پیدا کیا ہے، دنیا پیدا کیا ہے، ہر وقت ان کے سامنے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، تنکا تنکا، پتا پتا، قطرہ قطرہ ان کے علم میں ہے، ایک دم سب کچھ جان رہا ہے، دل کی بھی بات کو جان رہا ہے۔ آپ کا کیمرہ نہیں جانے گا لیکن اللہ سب جان رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے اور خلیفہ دوم ہیں، پورے سلطنت کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، امیر المومنین عمر فاروق رات کو تھوڑا سا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ رات سناٹے کا عالم ہے، ایک گھر کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، رات ڈھلنے والی ہے، ایک بوڑھی عورت، ادھیر عمر کی عورت بول رہی اپنی جوان بیٹی سے، بیٹی جی ماں دودھ میں پانی ملا دو، جلدی کرو۔ بیٹی بولتی ہے ماں تجھے پتا نہیں قانون بن گیا ہے، امیر المومنین عمر فاروق منع کیے ہیں کہ کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بھی آدمی سامان میں ملاوٹ نہ کرے، دودھ میں پانی نہ ملائے۔ میں کیسے دودھ میں پانی ملاؤں ماں؟ بوڑھی عورت بول رہی ہے بیٹی ابھی تو عمر سو رہے ہیں، عمر کو کیا پتا ہے کہ وہ کون دودھ میں پانی ملاتا ہے نہیں ملاتا ہے، بیٹی جلدی کر لے۔ بیٹی جواب دیتی ہے ایسی بیٹی ہو تو واقعی گھر روشن ہو جائے گا، ایسی بیٹی 7 بیٹی 9 بیٹی 13 بیٹی 15 16 17 18 بیٹی بھی ہو جائے تو آدمی کو بوجھ نہیں ہے۔ آج بھی بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کا کرتوت، بیٹی کا کیریکٹر، بیٹی کی چال چلن یہ بوجھ ہے باپ کے لیے، یقین جانیے خدا کی قسم۔ 10 بیٹی ہو جائے باپ کے پاس یہ پیشانی پہ بل تک نہیں آئے گا۔ اصل باپ ڈرتا ہے، ماں ڈرتی ہے، بیٹی کے کرتوت، کیریکٹر، چال چلن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا بولتی ہے بیٹی؟ ماں عمر اگر نہیں دیکھ رہے اس رات کو تو عمر کا رب، ہم سب کا رب اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر کو بڑا پسند آ گیا یہ جملہ، کیسی اچھی لاڈلی بیٹی ہے، گھر میں نشان لگا دیے۔ صبح کو بلا رہے ہیں، قاصد بھیجے کہ جاؤ ایک گھر میں جہاں نشان لگا ہوا ہے، بوڑھی عورت ہوگی اس کی جوان بیٹی ہوگی، دونوں کو بلا کر کے لاؤ۔ دونوں کو حاضر کیے۔ بڑھیا کی تو ہوا خراب ہے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، پہنچی ہے بیٹی بھی ماں بھی۔ دیکھو اے اللہ کی بندی، تیری یہ بیٹی ہے، اس کا نکاح میرے بیٹا سے کر دو۔ حضور آپ بادشاہ وقت امیر المومنین اور میں دودھ کا کاروبار کرنے والی، جیسا ہم لوگ کہتے ہیں گوالین، میری بیٹی کا نکاح تیرے بیٹا کے ساتھ کیسے ہوگا؟ امیر المومنین بولے کہ نہیں، تمہاری غربت اور مالداری پر نہیں، میری بادشاہت اور تیری فقیری پر نہیں، یہ دینداری کی بنیاد پر تیری بیٹی میں اللہ کا ڈر ہے، تیری بیٹی کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے، اس لیے میں اپنے بیٹا کا نکاح تیری بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ انہی سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوئے جن کا نام عمر بن عبدالعزیز۔ ایسی حکومت اور ایسے ایماندار اور ایسے اللہ والے کہ ایک ہی جگہ، ایک ہی گھاٹ، ایک ہی ندی میں جہاں بکری پانی پیتی تھی وہاں بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا۔ بھیڑیا کو ہمت نہیں کہ بکری پر حملہ کر دے۔ ایک دن بکری کے جھنڈ سے ایک بکری پر آ کر کے بھیڑیا حملہ کر دیا۔ اچانک وہ شور مچانے لگا، ہم لوگوں کا بادشاہ دنیا سے چلا گیا۔ صحیح معلوم ہوا ہفتہ دن کے بعد، فون وغیرہ تو نہیں تھا، دور خبر ملتے ملتے خبر ملی کہ صحیح معنی میں جس وقت بھیڑیا بکری کو کھایا تھا اسی وقت عمر بن عبدالعزیز دنیا سے گئے تھے۔ آج بھی ایسی لڑکی کی تلاش ہے۔ کتنے لوگ، جو لوگ عالم، جو غیر عالم ہے، جو لوگ سمجھیے پڑھے لکھے کم بھی ہیں،
آج ان کی بھی یہی تلاش ہے کہ مجھ کو تہجد گزار لڑکی مل جائے، دان تو دان کیا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا اس کے پیچھے، حیا والی لڑکی ملے، دیندار لڑکی مل جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی مل جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایسی لڑکی کی تلاش، میری ماں بہنیں، ایسی لڑکی اگر بچی آپ کی گود میں جنم لے لے تو پھر ایسی پریشانی نہیں ہو۔ آپ کا یہ پہلا مرحلہ، آپ کا شکم، آپ کا پیٹ، یہ بھی مکتب ہے۔ بتایا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں جو ہی بچہ جنم لے ٹک جاتا ہے کتنا ثواب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بچہ ٹکا، آگے ایک فرشتہ خوشخبری دیتا ہے، اے عورت، تیرے پیٹ میں بچہ ٹک گیا، تیرا پچھلا سارا گناہ چھوٹا چھوٹا سب معاف۔ متلی آتی ہے، قے آتی ہے، 2-3 مہینہ پر سویا نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا، گوشت پراٹھا لے کے بیٹھی ہے، 2 لقمہ کے کھانے کے بعد قے ہو رہی ہے، تکلیف پریشانی کا اظہار کرتی ہے۔ ایک فرشتہ کو حکم آتا ہے، جا کے کہہ دو، میری بندی کو کہہ دو، اور جو لوگ ثواب لکھتے ہیں ان فرشتوں کو کہہ دو، میری بندی کہتی ہے، ان کو الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے۔ بچہ ہے پیٹ میں، اس لیے یہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اور دنیاوی قانون بھی ہے، اگر بس میں سفر کر رہے ہیں، پوری سیٹ فل ہے، 6 مہینہ کی باردار عورت اگر سیٹ بس میں داخل ہو گئی ہے، کسی نے کسی سواری کو سیٹ چھوڑ دینا پڑے گا، نہیں تو اس پر قانونی کارروائی ہو جائے گی۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو یہی دیکھ لیجئے، اب بچہ دینے کا وقت آ گیا، یہ درد ذہ ہے، درد ہو رہا ہے، پھر وقفہ ہو گیا، درد ہو رہا ہے، ایک ایک درد میں میری ماں باپ نے ایک عربی النسل غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ کتنی بڑی بات۔ بچہ صحیح سالم آ گیا، لڑکا ہو یا لڑکی، ایک اسپیشل فرشتہ آتا ہے، سپر اسپیشل، آگے کہتا ہے بچے کی ماں دیکھ اپنے بچے کو دیکھ، تیرا بچہ نومولود بے گناہ ہے، ایسی تیری زندگی بھی آج بے گناہ ہو گئی۔ اس کی دلیل، اے بچے کی ماں، جب تک اس بچہ کی وجہ سے تمہیں خون آتا رہے گا، اس کو نفاس والا خون کہتے ہیں، تب تک تم کو نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز معاف۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بچے کی ماں مر گئی، بچہ دیتے یا بچہ دینے کے بعد جو خون آتا ہے، اس مدت میں بچے کی ماں مر گئی تو عورت شہید ہے، قبر میں قیامت تک اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں میری ماں اور بہنیں۔ لیکن ان بچوں کی ذمہ داری نیک بنانا، اچھا بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے، آپ اپنے شوہر کو لے کر کے دیندار بنے، 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ پہلا کام، زیادہ بوجھ نہیں، 5 نمازوں کی پابندی آ جائے۔ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اس کے گھر کے اندر رحمت، برکت، عافیت، سہولت، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عذاب سے بھی بچنے لگتی ہیں۔ میری ماں بہنیں اور میرے بھائیوں، آج نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے گھر میں جن کے بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے پانی گرتا ہے، ٹپ 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 پانی گرتا ہے کہ نہیں؟ کہ کرو میاں گروڈر آنکھ سے پانی جا۔ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں ایک اونٹ ہر وقت روتا تھا۔ ان کی بیوی بولی، حضور کو جا کے کہو، اللہ کے نبی کو، کہاں یہ اونٹ روتا ہے؟ دانا پانی سب کچھ دیتے ہیں لیکن روتا ہے۔
صحابی گئے اللہ کے رسول میرے گھر یہ اونٹ ہے بہت زیادہ روتا ہے، لاؤ اس کو۔ اللہ کے نبی پوچھنے لگے اے اونٹ تم کو دانا پانی وغیرہ نہیں دیتا، مارتا پیٹتا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی سمجھ جاتے تھے ان کی بات، اپنا سر آقا کے قدموں پہ ڈال کر کے اونٹ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ نبی ہیں، سنیے یہ ہمارا مالک، یہ گھر والا جس کے گھر میں رہتا ہوں، یہ کسی دن نماز پڑھتا ہے کسی دن نہیں پڑھتا ہے، آتا ہے کام کر کے عشاء کی نماز پڑھے بغیر یوں ہی چارپائی پہ سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی میں ایک جانور ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی چارپائی کے نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، قریب ہے کہ اس کو جلا دے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں 60,000 70,000 کے پلنگ پہ سو رہی ہو، سوچتی ہو کہ آرام مل جائے گا، اصل تو آرام قبر میں آرام ہے، اصل تو آرام آخرت کا آرام ہے۔ آپ نماز کی پابندی کیجئے، اور خاص طور سے یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، روزہ تو رکھ لیتی ہیں بعض عورت، روزہ رکھ کر کے پھر نماز قضا کرتی ہے۔ بھائی کتنی بے شعوری ہے، کتنی بے حسی ہے، ایمان کا پاڑا کتنا ڈاؤن ہے۔ روزہ رکھ رہی ہے کیونکہ کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، یوں ہی بس منہ بند کر کے ہے، کھا نہیں رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی۔ بعض عورتیں اتنی ہیں، ایسی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ روزہ جب مکمل ہوگا کہ روزہ کے ساتھ نماز ہو، روزہ جب مکمل ہوگا کہ آنکھ کا روزہ ہو، آنکھ سے روزہ رکھ کر غیر محرم مردوں کو نہ دیکھے، اسی طرح سے روزہ رکھ کر کے کوئی عورت یا مرد جوان ہو یا بوڑھا موبائل نہ دیکھے، فیس بک نہ دیکھے، یوٹیوب نہ دیکھے، سنیما نہ دیکھے، اور انسٹاگرام نہ دیکھے، سیریل نہ دیکھے۔ ایسی عورت کا روزہ ہوگا، اور نہیں تو روزہ سمجھ لیجئے کہ ایسی نام نہاد کا روزہ ہوگا، اس روزہ سے تقوی پیدا نہیں ہوگا، اس روزہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میری مائیں اور بہنیں، جس طرح سے آنکھ کا روزہ، کان کا بھی روزہ، کہ کان غلط بات نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، کسی کی غیبت نہ سنے، چغلی نہ سنے، اور اسی طرح سے دل کا روزہ اور ہاتھ پیر سب کا روزہ، کہ ہاتھ کے سے کسی کا سامان نہ اٹھائے، قدم سے غلط کام کی طرف نہ چلے۔ ایسی صورت میں جب روزہ ہوگا، ایسے روزہ داروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، ہواؤں میں پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا۔ اللہ تعالیٰ ایسی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ روزہ کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں سحری کے وقت آدھا گھنٹہ پہلے آپ بیدار ہو جائیں، اور دنوں کے اعتبار سے آدھا گھنٹہ پہلے، تاکہ آپ وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت نماز پڑھ کر آپ دعا مانگیں۔ اس لیے کہ جس طرح سے رمضان کے دنوں میں گاؤں میں، ہاٹ بازار میں مائک سے اعلان کرتا ہے بیدار ہو جاؤ، سحری کا وقت اتنا بچا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ اعلان ہوتا ہے فرشتوں کا، گلی 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 ہے کوئی اللہ کا بندہ، رمضان کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ کوئی صحت مانگے، کوئی روزی مانگے، کوئی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرے، ان کی حاجت پوری کی جائے گی۔ یہ سارا اعلان ہوتا رہتا ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ افطار کا وقت آتا ہے، ہر دن افطار کے وقت میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری مائیں اور بہنیں، ہم لوگ مرد لوگ بھی اتنا کام کا لوڈ دے دیتے ہیں کہ ایسے وقت میں یہ کیا افطار کریں گی، کام میں مشغول رہتی ہیں، اور دھرر سرر برر کرتے ہوئے بس منہ میں ایک کھجور رکھ کر کے پکانا چکانا یہی ہوتا ہے۔ کام پیچھے ہو جائے گا، آپ 15 منٹ پہلے دسترخوان پہ عورت بھی، مرد بھی، بچے بھی سب بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے دعا کرے۔
مغفرت کے لیے، پوری دنیا کی کامیابی کے لیے، ہدایت کے لیے دعا کرے۔ اللہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ ان کاموں کو کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان میں آپ صدقہ کا بھی اہتمام کریں۔ صدقہ 2 روپے 4 روپے فقیروں کو، غریبوں کو، یہ زکوٰۃ کے طور پر، اور جس کے پاس زیور ہے، چاندی کا زیور، سونا کا زیور، دونوں ملا کر کے یہ 52 تولہ چاندی کے قیمت سے بڑھ جائے تو اس کی زکوٰۃ ہے۔ یہ نہیں کہ 1 بھری سونا ہے اور 2 بھری چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں 1 لاکھ روپے میں 2500، یہ اتنا زکوٰۃ دینا فرض ہے، فرض ہے۔ میری ماں بہنیں، رمضان کے دنوں میں زکوٰۃ نکالیے، صدقہ دیجیے۔ اور ایک بات سناتا ہوں، آخر میں سن لیجیے میری ماں بہنیں، صدقہ کے اندر ایسی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید یا بقرعید کے موقع پر عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کا بہت بڑا مجمع ہے۔ آقا نے فرمایا، عورتوں تم لوگ جہنم میں زیادہ۔ بما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مرد لوگ نہیں، عورتیں کہے زیادہ جہنم میں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتیں شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہو اور لعن طعن بکا کرتی ہو۔ رمضان کے دنوں میں خاص طور سے صبح سے لے کے 2 بجے تک کام نہیں، جھگڑا ان کا چالو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں برائی کی وجہ سے اے عورتوں جہنم میں جاتی ہو۔ اس لیے تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ صدقہ، صدقہ سے آدمی کی عزت اور مرتبہ میں بلندی اور پریشانی اور دکھ یہ سب کے سب دور ہو جاتی ہے۔ ایک میں واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا ایک دم بالکل۔ ایک لڑکی نہایت حسینہ، بہت خوبصورت اور بڑی اچھی، شادی ہو گئی مالدار گھرانے میں۔ سہیل بھائی، مالدار گھرانے میں شادی ہوئی اور لڑکا بھی بڑا مالدار لیکن بڑا کنجوس اور بڑا بخیل اور بڑا بدتمیز۔ کہا کہ دیکھو بیوی، سب کچھ کرنا لیکن میرے مال میں ذرا بھی تصرف مت کرنا، لینا دینا مت۔ شوہر اگر فقیر آ جائے، غریب، کہا کہ فقیر تو ایک دم اور میرا ظالم دشمن ہے، ایک دانہ بھی فقیر کو نہیں دینا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان بڑا گندا فقیر آ گیا، آ کے دستک دیتا ہے کوئی اللہ کا بندہ، تھوڑا سا کچھ کھانے کو دے دے، بہت دن سے بھوکا ہوں، 2 دن 3 دن سے۔ آواز نہیں نکلتی ہے، بیوی کو رحم آ گیا۔ پھر خیال بھی آتا ہے کہ یہ ظالم شوہر تو منع کیا ہے، سوچ رہی ہے کہ نہ ابھی نہیں دیکھتا ہوگا، چلو چپکے سے دے دیتی ہوں۔ تھوڑا سا کھانے کا سامان 1-2 روپیہ لے جا کر کے فقیر کو دینا شروع کر دی۔ غریب وہ فقیر کو دینا چاہتی ہی ہے اور دے بھی رہی ہے، تب تک وہ ظالم دیکھ لیا شوہر، دوڑتا ہوا آیا، بہت پٹائی کیا، زخمی کر دیا۔ اس کے بعد طلاق دے کر کے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دیا کہ تمہاری عادت اچھی نہیں ہے۔ گھر میں رہنے لگی، باپ بوڑھے، باپ بھی رونے لگے، بیٹی کا گلا پکڑ پکڑ کے روزانہ بوڑھے باپ رو رہا ہے، بیٹی جب تو منع کیا تھا تم کاہے دی، میں تم کو کیسے کھلاؤں؟ رونا، دونوں کا رونا، رات رونا، دن رونا، اللہ رونا سن لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک پیغام آیا، شادی ہوئی، دوسری شادی دلہن بن کے گئی، پوچھ دیا ہے پیارے شوہر، تو دولت مند ہے میرے پہلے شوہر سے بھی زیادہ، کیا تیرے مال میں کچھ اگر کوئی غریب فقیر آ جائے تو میں دوں؟ اللہ، وہ شوہر بولتا ہے، پیاری بیوی یہ دولت تمہاری ہے، تو چاہے مجھے دے یا نہ دے یہ بھی تجھ کو اختیار ہے، فقیر کو تو دینا درکنار، تو اگر پورے فقیر کو دے دے گی تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گا، کوئی کچھ نہیں کہوں گا میری پیاری بیوی۔ بیوی سوچتی ہے کہ کیا یہ ایسی بولتا ہے نہ کیا، تب تک ایک فقیر آ گیا، ہے کوئی اللہ کا بندہ، 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دے اس دروازے سے۔
اللہ، بیوی کا جسم کانپنے لگا کہ یہی بھیگ دینے میں مجھ کو طلاق ہو گئی تھی۔ کتنے دن باپ کے گھر روتی رہی، بوڑھا باپ رو رو کر کے اللہ سے منع، دعا مانگ مانگ کر کے اللہ سے منع، اللہ کو منع کر کے دوسری شادی ہوئی ہے۔ پھر جو کیا ہوگا؟ سانپ کٹا دیکھی دیکھے دو رو رہی ہے، دل پریشان، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ بول رہا ہے شوہر کے بیوی جاؤ اس کو دے کر کے آ، یہ بھیک لے، پیسہ لے، یہ کھانے کا سامان لے۔ بیوی بولتی ہے کہ نہ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی کسی صورت میں۔ شوہر کہا کہ نہیں جانا ہی ہوگا، جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھ سے دیا جائے۔ بیوی گئی، جو ہی پہنچی اور فقیر پہ نگاہ پڑی، اچانک گر گئی، بال بکھیر کر کے گر گئی اور رونا شروع کر دی، چیخ لگائی بہت زور سے۔ شوہر دوڑا ہوا آیا، بیوی بتا یہ فقیر کچھ کہا نے کیا؟ کہہ رہی ہے کہ پیارے شوہر فقیر کچھ نہیں کہا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ پیارے شوہر اگر بات بتاؤں تو کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا۔ کیا؟ پیارے شوہر میں اسی کی بیوی تھی، آج سے کئی سال پہلے یہ مجھ پر بندش لگایا تھا کہ کسی فقیر کو تو بھیک نہیں دے سکتا ہے، میں فقیر کو بھیک دینے کے لیے گئی، یہ مجھ کو طلاق دے دیا تھا، مار مار کے زخمی بھی کر دیا تھا، اسی کو یہی فقیر تھا، اسی کو میں دیکھ کر کے میں اٹھ کے گر گئی۔ شوہر بولنے لگا پیاری بیوی اب کلیجہ تھام کے سن لے، جس فقیر کو تو غلہ دینے، اناج دینے، پیسہ دینے، خوراک دینے کے لیے گئی تھی اور تم کو طلاق ہو گئی، وہ فقیر میں ہی تھا۔ تیرا یہ صدقہ دینا ایسے ظالم سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ مجھ جیسے سخی شوہر کے حوالے کیا ہے تجھ کو، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ میری مائیں اور بہنیں، رمضان آ رہا ہے، ابھی اس مدرسہ کا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے، آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے 1000 2000 5000 چاندی کی انگوٹھی جو بھی جیسا جو لائی ہے آپ لوگ دے دیجئے، اور دینے کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی، اور دعا ہوگی پھر اس کے بعد دعا کر کے آپ لوگ چلے جائیں گے، پھر مغرب کی نماز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا یہی بات ہے نا بھائی؟ اللہ بہت قبول فرمائے۔ تھوڑا سا وقت بچا ہے، آپ لوگ دے دیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دعا ہوگی۔ یہاں ایک تو رومال بچھا دیجئے قاری صاحب، اور ادھر سے لے لیجئے ہاتھ بڑا بڑا کر کے، آپ لوگ تھوڑا سا ادھر آ جائیے، قاری سہیل صاحب آپ ادھر آ جائیے، ماشاءاللہ جس سے جتنا ہو سکے جلدی جلدی دے دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دعا کر دوں گا۔ ہاں ایک توبان کھول دیجئے، لے لیجئے ہاتھ بڑا کر کے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ یہ جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات لڑکیوں کا مدرسہ ہے، آپ لوگوں کا مدرسہ ہے، آپ لوگ تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر کے چندہ دیجئے، آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، مدرسے کو بھی فائدہ ہوگا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مستقیم ہاں مستقیم بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی دی 100 روپے، اللہ ان کے شوہر کو تو جنت عطا فرما، اور ان کے شوہر کے ساتھ ان کی بیوی کو بھی عافیت کے ساتھ جنت عطا فرما، آمین۔ اور وہیں کھڑے رہیے، لے لیجئے، اللہ تعالیٰ بھی حق قبول فرمائے۔ لیجئے بابو، جائیے، ایک مولوی صاحب جائیے، 3 آدمی 3 طرف جائیے نا، اے بھائی جلدی جائیے نا، ایک آدمی لے لیجئے، ہاں جائیے، ہاں ان کو دیجئے، ماشاءاللہ جلدی دیجئے، کون کس نیت سے دیتی ہے ان کو بھی لے لیجئے، اور تفصیل بھی معلوم کر لیجئے، ماشاءاللہ۔ ایک بچہ دیے دیکھیں، ہاں دیجئے، جلدی کیجئے، ماشاءاللہ دیکھیں، ماشاءاللہ۔ ایک خاتون نے جن کا نام ہے سیدن سید، انہوں نے اپنے نام پہ 100 روپے دعوت کیا، اللہ تعالیٰ 50 روپے کی اللہ تعالیٰ بھی حق قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جلدی کیجئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماں بہن بیٹھے رہے، جلدی کرے، دعا کر دیں گے انشاءاللہ اپنے شوہر کے لیے۔ شوہر ہیں تو ابا مرحوم ہو گئے ہیں، والد نہیں تو والد کے نام سے دیجئے، ماں کے نام سے دیجئے، غفور عالم، ماشاءاللہ 500 روپے اللہ قبول، ماشاءاللہ غفور عالم۔ جلدی کرے میری ماں بنے، وقت بہت کم ہے، ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ
नूर फातिमा के नाम से 100 रुपया अल्लाह भी आपको अल्लाह फरमाए, जाने मान में खूब बरकत नसीब फरमाए। आइए जल्दी जल्दी कीजिए, माशाल्लाह, लेते रहिए लेते रहिए। जवानी फरमाए ने अपने माँ बाप के नाम पे 100 रुपये दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। सफदत नाज ने अपने माँ बाप के नाम पे 100 रुपये दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, सदका में बरकत है। मेरी माँ 500 रुपया लेके आ रही है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह नाम नहीं 1000 टका, अल्लाह कबूल फरमाए। एक दादी बोली को नाम 1000 टका। अच्छा अच्छा ठीक है। एक जन्नती बहन ये कहिए। जन्नती बहन सबको बोले या फिर दुआ होवे चले जाओ। दे रही हैं, देने के बाद बैठ जाइए। हजरत एक खातून ने अपने सास ससुर के नाम पे 50 रुपया दिया। माशाल्लाह, कैसी अच्छी बहू है, अल्लाह सबको ऐसी अच्छी बहू अता फरमा। सुमैया खातून ने अपने माँ बाप के नाम पे 100 रुपया दिया, कबूल फरमाए। आज तो औरतें सास ससुर के नाम पर झाड़ू लटका के रखती है। हजरत एक खातून ने अपने शौहर कैसी के नाम बहू पे है, 100 रुपया दिया। कैसी अल्लाह अच्छी ताला बहू, कबूल अल्लाह कबूल फरमाए। फरमाए। ए अल्लाह, इस तरह से नेक दिल बहू सबको अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और एक छोटी बहन ने अपने माँ बाप के नाम पे 100 रुपया दिया, 100 रुपये दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ए नूरा, तुम उधर से चले जाओ, छोटा बच्चा। नूरानी पढ़ने की छोटी सी बच्ची है, माँ बाप के नाम पे 50 रुपया दिया। तौलिया रुमाल घुमा दीजिए, तौलिया और रुमाल भी। असल एक खातून ने 20 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 200 400 500 करके दीजिए, 500 करके। अल्लाह मेरी खातून बहने हैं, उन्होंने बोला कि नाम मत दीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, जन्नती बहन साहिबा खैर, अल्लाह खातून ने 500 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। जन्नती खातून। बहुत खूब करने तो मैं घर में कब नहीं नहीं, जो नाम बुलवाना चाहती है बोलने दीजिए। बहुत अच्छा। हाँ। अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे बहन ने दादा दादी के नाम पे 100 रुपया दिया, अल्लाह कबूल अल्लाह फरमाए। कबूल फरमा ले, अल्लाह आफियत का मामला फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी करो मेरी माँ बहन, जल्दी कीजिए, माशाअल्लाह। बहुत खूब। जो माँ बहन है अपने जगह जगह बैठे हैं, जो छोटी बहन सब माशाअल्लाह, एक छोटी बच्ची ने 100 200 300 400 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। अल्लाह नाम ताम उसमें के लिए 100 रुपया दिया खातून ने, अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत एक खातून ने 100 रुपया अपने शौहर के नाम पे दिया, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने शौहर मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कैसी बीवी है जो शौहर का ख्याल रखी है, या अल्लाह ऐसी बीवी सबको अता फरमा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। हमारे मदरसे के मोहतमिम साहब, उनकी एक छोटी बहन ने 500 रुपया उसमें रुपया सब अपने माँ बाप के नाम पे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और निदा फातिमा ने 10 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। जामिया फातिमातुज़ ज़हरा लिल बनात, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्या भाई, कितना टाइम है अजान होने में? 36 पे अजान है आज। 36 25 हुआ। चलिए माशाअल्लाह। 1-2 मिनट बस, तब फिर दुआ होगी इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा अभी इन माँ बहनों की दुआ कबूल होगी। मेरी माँ बहनें कुर्बानियों के साथ आई हैं। माशाअल्लाह, एक छोटी सी बच्ची महुआ के रहने वाली है, उन्होंने इस मदरसे को 100 रुपया से ताउन किया, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और है बच्चा सब लेके आओ, बाबू दे रही है, लेके आओ। महुआ की नहीं हो, घोड़ा की हो, माशाअल्लाह 100 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। चलिए कारी साहब, अब दुआ कर दीजिए। आमीन। हार्ट का मामला है, दुआ कीजिए। दरूद शरीफ पढ़े मेरी माँ बहन, सबको इत्मीनान से बैठ जाएं। इधर रुक करके बैठे, जिस तरह से इत्मीनान से नमाज में बैठती है इस तरह से बैठ जाइए।
اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہلہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا اکرم الاکرمین یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا رب العالمین یا عظیم السلطان یا قدیم الاحسان یا دائم النعم یا باسط الرزق یا واسع العطایا یا دافع البلایا یا سامع الدعاء یا حاضر لیس بغائب یا موجودا عند الشدائد یا خفی اللطف یا لطیف الصنع یا جمیل الستر یا حلیم لا یعجل یا جواد لا یبخل اقضی حاجاتنا یا مجیب یا من له الامر كله اسألك الخير كله اعوذ بك من الشر كله اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وسهل لنا اسباب رزقك وصلى الله على النبي الامي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ یہاں ہماری مائیں اور ہمارے دیگر بھائی سب بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما سب کی شرکت کو قبول فرما یا اللہ عافیت اور سہولت کے ساتھ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دین کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما یا اللہ جتنی باتیں کی گئی ہیں سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق ہدایت فرما یا اللہ ابھی ہماری ماؤں نے چندہ دیا ہے جتنا بھی دیا ہے سب کے دینے کو تو قبول فرما لے یا اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے یا اللہ ہماری ان ماں بہنوں میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ ان کے اولاد میں لڑکوں میں لڑکیوں میں شوہر یا بیٹا بھائی باپ جو بھی بیمار ہوں یا اللہ ان سب کو صحت عطا فرما یا اللہ یہ ہماری ماں بہنیں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما یا اللہ حاضرین مجلس میں جو بھی اللہ بیمار ہیں سب کی بیماریاں دور فرما سب کو صحت عطا فرما اپنا ڈر نصیب فرما اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عنایت فرما عافیت اور سہولت کا معاملہ فرمائیے یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائیے یا اللہ جتنی ماں بہنیں آئی ہے سب کو نمازی بنا دیجیے یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما روزہ کے دنوں میں موبائل بازی کرنے سے موبائل کے دیکھنے سے موبائل سننے سے یا اللہ گانا سننے سے حفاظت فرما جیسا روزہ کا حق ہے ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ تلاوت کی طرز اللہ تراویح کی یا اللہ درود شریف پڑھنے کی یا اللہ تسبیحات پڑھنے کی پوری توفیق عنایت فرما یا اللہ ہماری ان ماں بہنوں میں جن کا یا اللہ بچہ بیمار ہے پڑھنے میں ہے تعلیم میں ہے ان کے بچے کو اعلیٰ تعلیم عطا فرما یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سبوں کو دینداری نصیب فرما یا اللہ یہ مدرسہ یہاں چل رہا ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات یا اللہ اس ادارے کو تو قبول فرما دین دنی رات چگنی اس میں ترقی عطا فرما یا اللہ پڑھنے پڑھانے والے کو تو قبول فرما لے یا اللہ پڑھنے پڑھانے والے کو قبول فرما لے یا اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے اس ہاٹ میں اس بازار میں جتنے بھی ہمارے یا اللہ ایمان والے بھائی ہیں سب کی دکان میں کاروبار میں ترقی عطا فرما یا اللہ روزی میں برکت عطا فرما یا اللہ جتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں مردوں میں عورتوں میں یا اللہ سب کو جملہ آفات سے بلیات سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے دکھ تکالیف سے حادثات سے ایکسیڈنٹ ہونے سے ایکسیڈنٹ کرنے سے شیاطین کی شرارت سے جناتوں کی شرارت سے حاسدین کے حسد سے بدخواہوں کی بدخواہی سے بد نظروں کی بد نظری سے بدفعلوں کی بدفعلی سے یا اللہ جادوگروں کے جادو سے شہجہ بسورا کے شر سے سب کی حفاظت فرما یا اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما ان ماں بہنوں میں بھائیوں میں جن کی بیٹیاں جوان ہیں شادی کے لائق ہیں یا اللہ ان کے لیے دیندار اچھا رشتہ عطا فرما یا اللہ عالم حافظ قاری مفتی
دیندار یا اللہ اسی طرح سے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر یا اللہ اچھا سے اچھا کمانے والا شریف سے شریف داماد انہیں عطا فرما یا اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ان ماں بہنوں کی گود پہلا مدرسہ ہے پہلا مکتب ہے یا اللہ دین کے مطابق یہاں پرورش کی توفیق عنایت فرما اے اللہ ان ماں بہنوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس اے اللہ عطا فرما یا اللہ ہر طرح کی اے اللہ سہولتیں ہم سب کو عطا فرما ان ماں بہنوں کو بھائیوں کو یا اللہ حج نصیب فرما اپنے اپنے شوہر کے ساتھ یہ ماں بہنیں حج کو جائیں عمرہ کرنے جائیں خانے کعبہ دیکھیں آپ کے پاک نبی کا روزہ دیکھیں ہرا گنبد دیکھ کے آئے یا اللہ ہم سبوں کے جسم میں مدینے کی ہوا لگا دیجئے یا اللہ مدینے میں جا کر کے سانس لیں اے اللہ مدینے کی پاک ہوا ہم سب کو لگ جائے یا اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما خوب سے خوب درود پڑھنے والا بنا آقا کی سنتیں اپنانے والا بنا یا اللہ نیکیوں کا یا اللہ اچھائیوں کا یا اللہ بہتری کا سیزن آ رہا ہے یہ ماہ رمضان یا اللہ اس میں غفلت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ خوب سے خوب مانگنے کی خوب سے خوب لینے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے یا اللہ ہم لوگوں سے اندر سے حسد کینہ بغض عناد دور فرما دیجئے آپ اپنی معرفت اپنی محبت اپنی نسبت اپنا تعلق اپنی حضوری اپنا استظہار تام ہم سب کو عطا فرما یا اللہ اپنے سے لینے والا بنا یا اللہ ہماری ان ماں بہنوں کو بھی توفیق دیجئے کہ رمضان کے دنوں میں رات کو اٹھ کر کے کھانا بنانے سے قبل شہری تیار کرنے سے قبل نمازیں پڑھ کر آپ کے سامنے روئے سجدہ میں جا کر کے پڑھی رہے اور امت کے لیے مانگیں اپنے لیے مانگیں افطار کے وقت بھی مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ ہم سبوں پر اے اللہ رحم فرما کرم فرما پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما پوری مخلوقات پر رحم فرما پورے مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما یا اللہ ان باتوں کو آقا پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ماں باپ سے درخواست ہے کہ دھیرے دھیرے نکل کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئیے راستے میں ایک سائڈ سے جائیے تاکہ ہاتھ کے لوگوں کو بازار کے لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو ہم لوگوں کی وجہ سے گرم پانی ہے دھیرے دھیرے نکلے اللہ تعالیٰ آپ لوگ آنے کو قبول فرمائے اور جو ماں بہن وقت نکال کے آئی ہیں انہیں بھی قبول فرمائے جو نہیں بھی آئی آپ آئی ہے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے آرام آرام سے نماز تو وہیں پڑھنا ہے آرام سے جائیں جی بعد نماز ٹھیک ہے نا سہیل بھائی اور سنائیں جی بعد نماز دعا کیجیے گا میرے لیے دعا کر رہے ہیں بھائی آپ کے لیے دل سے دعا کر رہے ہیں اپنے کام کو مغرب سے نمٹ کر کے مغرب کی نماز آج عصر پڑھے جلد سے جلد جیسا کام آنے کی کوشش کریں ہم لوگ ساتھی ہیں ساتھی کی کل اگر نہیں آ رہے ہیں اسے آج وقت ہے آپ آئیے اور اپنے کام اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آج کے جیسے میں آپ لوگوں کو ایک نمایاں اور سب سے الگ چیز انشاءاللہ نظر آئے گا وہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام لوگوں کو عمومی پروگرام میں وہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ جتنے بھی میرے باپ پتا بھائی بزرگ ہیں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً جیسا کام میں آ جائیے محترم صاحب سامنے کا جو پردہ ہے پردہ کو ہٹا دیجیے شاید عورت جا چکی ہے پردے کو ہٹا دیجیے کرسی کو تمام بچوں کو بول دیے مناسب انداز میں کرسی کو لگا دے اور آگے بھی جگہ بھی خالی ہے جو چاروں طرف پردے ہیں جو سامنے پردے لگایا گیا ہے اس پردے کو دھیرے دھیرے کھولنے کی کوشش کریں سائڈ میں جو پردہ ہے اس کو رہنے دیجیے اور کہاں ہیں حضرت ہم آپ کا قریب میں ہیں یہاں ہاں تو کدھر ہیں پچھم طرف ہیں پچھم طرف
जी, आप नमाज अदा कर लीजिए, उसके बाद आपको लेके चल रहे हैं। हाँ तो मस्जिद में रहिए, मस्जिद में चलिए, मस्जिद ही में। मस्जिद में नहीं? हाँ हाँ। जी जी, चलिए ठीक है। बरबट्टा वाली मस्जिद, यहाँ पुरानी हाट वाली मस्जिद।